کسی کے پاس ایک دم سے دولت آ جائے نا، کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی تکبر مت کرنا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے۔ لوگوں کو دکھا دکھا کے اس کا غلط فائدہ مت اٹھانا، ورنہ اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آتا ہے تو بہت نوازتا ہے۔ تو جس طریقے سے بہت نوازتا ہے اسی طریقے سے وہ چھین بھی لیا کرتا ہے۔ تو کسی کو اگر اللہ نواز دے، دولت عطا فرما دے اور وہ اپنی اس دولت سے غلط فائدہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے برباد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان کی کہانی ہے کہ ایک انسان تھا، بہت زیادہ غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو ایک ٹائم بھی کھانا نہیں کھلا سکتا تھا۔ لیکن اللہ کی جس پر عطائیں ہو جائیں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیا کرتا ہے۔ اتنا غریب انسان کہ ایک ٹائم کا بھی کھانا اس کو اس کے گھر والوں کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن جا رہا تھا مایوسی کی حالت میں، اسے ایک بزرگ ملے، ایک فقیر ملا، ایک درویش ملا، اللہ والا ملا، اس سے ملاقات ہوئی۔ تو اس فقیر نے، اس بزرگ نے کہا، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا بڑا مایوس ہوں، بڑا درد ہے دل میں، غم کا مارا ہوا ہوں، جا رہا ہوں ایسے ہی کام تلاش کرنے کے لیے، لیکن ہمیں کوئی کام دیتا ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی کام کرواتا ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کیا کام کروں، یہی سوچ رہا ہوں، غم کا مارا ہوا ہوں، ایسے ہی پیدل چل رہا ہوں، بابا آپ اپنے راستے جائیں، ہم اپنے راستے جا رہے ہیں۔ اس فقیر نے کہا، بزرگ نے کہا کام تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں بابا کام تلاش کر رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کام دیتا ہوں۔ کہا آپ فقیر آدمی ہو، آپ بزرگ آدمی ہو، جاؤ آگے دیکھو یار، آگے بڑھ کے دیکھو، ہمارا راستہ مت روکو، ویسے ہی بڑا مایوس ہوں، بڑا غم میرے سینے میں ہے، بڑا دل کا مارا ہوا ہوں، آپ آگے چلے جاؤ، مجھے یوں ہی پریشان مت کرو۔ اس فقیر نے کہا بیٹے سنو تو، میرے پاس ایک جال ہے، اس جال کو لو اور جال کو لینے کے بعد دریا پر جاؤ اور دریا میں اس جال کو پھینکو۔ جیسے ہی آپ دریا میں اس جال کو ڈالو گے تو مچھلیاں اتنی آ جائیں گی آپ کے جال میں، اتنی پھنس جائیں گی کہ آپ کے گھر کا خرچ نکل جائے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہاں بالکل ایسی بات ہے۔ اس نے جال لیا، لینے کے بعد دریا پر گیا، دریا پر جانے کے بعد اس نے جال کو جیسے بزرگ نے بتایا تھا، اس نے جال کو دریا میں ڈالا۔ اب راستے تو بن جاتے ہیں، کوئی بھی انسان ہو ایسا ہو، دل کا مارا ہو، غم اس کے سینے میں پل رہا ہو تو کوئی نہ کوئی طریقہ یا کوئی نہ کوئی اسے اپائے مل ہی جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا کچھ نہ کچھ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتا ہے، انسان کے لیے ذریعے بن جاتے ہیں اور پھر انسان اسی میں وہ کرتا جاتا ہے اور کامیابی اسے ملتی جاتی ہے۔ اب انسان کوئی غم کا مارا ہو، دل کا بہت چوٹ کھایا ہوا ہو اور کچھ بھی نہ کرتا ہو تو وہ چاہے کہ میں آرام سے سوؤں، اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں، کچھ نہ کروں، تو وہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا، کبھی اس کے پاس پیسے نہیں آ سکتے۔ جو اگر یہ سوچتا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے مالدار ہو جاؤں گا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ پیر چلانا پڑتے ہیں، دماغ کا یوز کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے خالی ہے، کام دھندہ نہیں ہے، وہ تلاش کرتا رہے تو ایک دن ایسا آتا ہے اسے کام دھندہ بھی مل جاتا ہے اور وہ مالدار بھی بن جاتا ہے، اس کے پاس پیسے بھی آنے لگتے ہیں۔ بس ذہن کا کھیل ہوتا ہے، ذہن استعمال آدمی کرتا رہے اور ہاتھ پیر اپنے چلاتا رہے، کام ڈھونڈتا رہے، انشاءاللہ اس کو کام مل ہی جاتا ہے۔ تو یہ انسان ایسا ہی تو تھا کہ گھر والے بھی بھوکے ہیں، خود بھی بھوکا ہے، جا رہا ہے، بزرگ ملے، جال دے دیا، ایک ذریعہ اس کے پاس آ گیا۔ جیسے ہی دریا میں اس نے جال پھینکا بہت سی مچھلیاں پھنس گئیں، اور جب بہت سی مچھلیاں پھنس گئیں اس نے ساری مچھلیوں کو نکالا اور بازار چلا گیا۔ جب بازار پہنچنے کے بعد وہاں پر اپنی دکان لگا دی، مچھلیاں بیچنے لگا، بیچتا رہا یہاں تک کہ شام ہوئی، ساری مچھلیاں بک گئیں۔ جب ساری مچھلیاں بک گئیں، جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو اس کو بہت کچھ یاد آتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہو جائے تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، میرے پاس اگر پیسہ آ جائے غریبوں میں بڑا تقسیم کروں گا۔ لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔
अब वो सारी पैसे आते ही ना सारी बातें भूल जाया करते हैं कि ये जो पैसा मेरे पास आया है लाओ थोड़ा सा सदका भी कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसे आते हैं तो वो अल्लाह की राह में सदका भी कर दिया करते हैं। तो जैसे ही इसने मछलियाँ बेची, पैसे मिले, तो इसने खाना वाना ख़रीदा, ख़रीदने के बाद अपने घर की तरफ निकल दिया, अपने घर की तरफ चल दिया। चलता रहा। घर के थोड़ी दूर पहले इसे दो शख्स दिखाई दिए, एक औरत थी और उसके साथ उसका एक बच्चा था, और वो काफ़ी भूखे थे। उन्होंने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया था पेट भर के, और ऐसे भूखे थे। जैसे ही इसके पास खाना देखा तो फरियाद कर दी उन्होंने, कहा भाई ये खाना मुझे खिला दोगे ना, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देंगे, अल्लाह तुम्हें इस खाने के सदक़े से अल्लाह माल अता फरमा देगा, तुम्हें और ज़्यादा अता फरमा देगा। उसके दिल में पता नहीं क्या आया, उसने सोचा चलो मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, एक दिन और सही, मैं कल और कमा लूँगा, अभी ये जो मेरे सामने हैं ये ज़्यादा भूखे लग रहे हैं, चलो इनको खिला देते हैं। उसने जितना सामान लिया था खाने का वो सब सामान उस औरत को, उस बच्चे को दे दिया। उस औरत ने, उस बच्चे ने वहाँ पर पेट भर के खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसे दुआ दे दी। अब वहाँ से फिर ये खाली हाथ चला, खाली हाथ गया था, खाली हाथ चला। घर वाले इंतज़ार देख रहे थे कि हो सकता है कुछ कमा के लाएंगे, खाना लाएंगे तो खाएंगे। इधर इसके घर वाले भी बड़ा भूखे थे, क्योंकि ये तो काम धंधा इसको मिल ही नहीं रहा था और बड़ा मजबूर इंसान था। तो घर वाले आस लगाए बैठे हुए थे कि ये आता होगा, खाना लाता होगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि रास्ते में कोई और ज़्यादा भूखा था, उसको इसने खाना खिला दिया। लेकिन वही बात है ना, अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाज दिया करता है, जिसे चाहता है उसे दे दिया करता है। हाँ, जैसे ही घर के अंदर ये दाखिल होने लगा तो दरवाजे के अंदर ही कदम इसने रखा था कि पीछे से एक आवाज़ आई, ओ भाई रुको 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 रुको। जैसे ही इसने आवाज़ सुनी, पीछे मुड़ के देखा एक इंसान आ रहा है, उसके हाथ में कुछ है। आया करीब आया, का फला आप ही हैं? उसने नाम बताया, कहा ये नाम आपका ही है? कहाँ ये नाम मेरा है। बोले आप कौन? कहा मैं आपका कर्जदार हूँ, मैंने आपके वालिद से इतने रुपए उधार लिए थे, अब आपके वालिद फौत हो गए, अब ये उधार तो मेरे ऊपर बाकी है, तो वो उधार आपका हुआ, यानी आपको हम देने के लिए आए हैं, ये पैसे आप रख लो और बस मैं फिर बरी ज़िम्मा हो जाऊंगा। आपके वालिद साहब से जो मैंने कर्ज लिया था फिर उससे मैं बरी हो जाऊंगा। उसने अपने पैसों की मोटली, और काफ़ी पैसे थे, इतने पैसे थे कि पूरी ज़िंदगी वो अगर बैठ के खाता तो वो पैसे तब भी ख़त्म नहीं होते। वो पैसे लाया, उसने दे दिया उस इंसान को, उसने हाथ में लिए और घर के अंदर गया। घर वालों ने पैसे देके खुशी खुशी झूम उठे कि अब तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, अब तो हमारा पेट भरेगा, अब तो हम भूखे भी नहीं रहेंगे। फिर पूछने लगे ये पैसे आए कहाँ से, एक दिन में आपने इतने कमा लिए? कहा नहीं, हमने एक दिन में इतने नहीं कमाए थे, हमारे अब्बा ने किसी को दिए थे पैसे उधार, वही उधार आज मिला है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें लौटा दिए, वरना वो चाहता इंसान खा लेता। लेकिन बहुत अच्छा इंसान था कि उसने आज इस हालत में, जो हमारे घर वाले फाके कर रहे हैं, इस हालत में आज उसने लाके हमें पैसे दिए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा किया और गरीबों में कुछ पैसे तकसीम कर दिए। खाना लाया, फ़ौरन खाना घर वालों को खिलाया। उसके बाद उसने और काम शुरू कर दिए, और काम शुरू करने के बाद वो इतना मालदार होने लगा कि उसकी टक्कर का उस इलाके में कोई नहीं था। कामयाब इंसान की मैं आपको बात बताऊं, कामयाब इंसान वो होता है जो अपना जहन इस्तेमाल करता है, और कामयाब इंसान वो होता है जब उसके पास पैसे आते हैं वो उस पैसे को फालतू खर्च नहीं करता है। इंसान के पास जब पैसे आते हैं ना तो वो अपने कारोबार बढ़ा देता है। इंसान के पास अगर पैसे आ गए और एक कारोबार उसका है तो कामयाब इंसान की ये दलील है कि वो और कारोबार बढ़ा देगा, उसमें और ज़्यादा अपने कारोबार डाल देगा, उससे और ज़्यादा उसकी आमदनी होने लगेगी। तो इसने क्या किया, अपने कारोबार बढ़ा दिए और इसके ज़रिए से इसके पास बहुत से पैसे आने लगे। इलाके में इसकी टक्कर का कोई नहीं था। अब इसे क्या हुआ, वही बात होती है ना, जब ज़्यादा पैसा इंसान के पास आ जाता है तो इंसान को, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उनको गुरूर, तकब्बुर, घमंड हो जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है और सामने वाले के पास कुछ नहीं है।
تو اسے بھی تکبر، گھمنڈ، غرور ہونے لگا۔ اب وہ دروازے پر لائن لگواتا تھا غربا کی، غریب آتے تھے، مسکین آتے تھے، لائن لگتی تھی، یہ کھانا بھی تقسیم کیا کرتا تھا اور پیسے بھی تقسیم کیا کرتا تھا، اور روز یہ اسی طریقے سے بلا بلا کے لوگوں کو دیا کرتا تھا، اور پھر محفل میں جب بیٹھتا تھا تو پھر جتاتا تھا کہ آج میں نے اتنے پیسے تقسیم کیے، آج میرے گھر کے دروازے پر بڑی لمبی غریبوں کی لائن لگی تھی، میں نے اتنے فلاں کو دیے، اتنے فلاں کو دیے، ان کا نام بتا بتا کر اسے ذلیل کر دیا کرتا تھا کہ اس شخص کو میں نے اتنے پیسے دیے، اس کو میں نے اتنے دیے، اس کو میں نے اتنی زکوٰۃ دی، اس کو میں نے اتنا خیرات کیا۔ یہ اس کی عادت یوں ہی رہی اور کافی عرصے تک یوں ہی یہ اس کی عادت رہی، یوں ہی یہ جب تقسیم کرتا تو لوگوں میں جتا دیا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، یہ سویا، اس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، خواب اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، یعنی لوگوں کو بس اپنی ہی اپنی پڑی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں۔ کا حساب کتاب ہوا، حساب کتاب جب ہوا، لوگوں کے نام اعمال جب ہاتھ پر دیے گئے، کہا جب میرا بھی حساب کتاب ہوا تو میرے لیے کہا گیا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ میں نے عرض کی یا اللہ، میں نے تو بڑا مال تقسیم کیا، میں نے تو لوگوں کی لائن لگی رہتی تھی ہمارے دروازے پر، میں اتنا تقسیم کرتا تھا تو مجھے تو جنت ملنی چاہیے، یہ جہنم کے لیے حکم کیوں ہو گیا ہے؟ کہا خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ آواز آئی کہ تیری وہ نیکی صرف کام آئی جو تو نے اس غریب عورت کو روٹی دی تھی، تیری ایک وہی نیکی ہے اور تیری کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو تجھے جنت دلا سکے۔ کہ یا اللہ، میں نے جو مال تقسیم کیا تھا، کہ تو نے جو مال تقسیم کیا تھا وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تیرے دروازے پر اگر کوئی آتا، ضرورت مند ہوتا تھا، تیرے دروازے پر کوئی ضرورت مند آتا تو اسے دیتا تو تھا، لیکن سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے تو دنیا والوں کو بتایا کرتا تھا تاکہ تیرا دنیا میں نام ہو جائے، تاکہ لوگ تجھے مالدار سمجھنے لگیں، لوگ تجھے کروڑ پتی کہنے لگیں، لوگ تجھے اپنی نظروں میں رکھیں کہ واہ کیا مالدار آدمی ہے۔ تو نے دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے جو کیا تھا اس کا پھل تجھے دنیا میں ہی مل گیا۔ بتا دے، کیا تجھے دنیا میں لوگ مالدار نہیں کہتے تھے؟ کیا تجھے دنیا میں لوگ امیر انسان نہیں سمجھتے تھے؟ کہ یا اللہ، ہمیں دنیا میں لوگ مالدار سمجھتے تھے، امیر سمجھتے تھے، کہ بس دنیا حاصل کرنے کے لیے تو نے جو لوگوں میں خیرات کیا، لوگوں میں تقسیم کیا، تو بس وہ دنیا میں ہی چھوٹ گیا، یہاں تیری اب کوئی ایسی نیکی نہیں جو تجھے جنت دلا سکے۔ کہ یا اللہ، معاف کر دے مولا، مجھے جنت عطا کر دے۔ کہ اتنا ہی خواب دیکھ رہا تھا نا، ابھی آنکھ کھل گئی، آنکھوں سے آنسو، جیسے ہی آنکھ کھلی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے اشک نکلنے لگے، رونے لگا، کافی دیر تک بیٹھ کے روتا رہا، اور اس دن سے اس نے سچی توبہ کر لی کہ آج کے بعد جس کو بھی کچھ بھی دیا کروں گا، جس کو بھی کوئی پیسے دیا کروں گا، اس کی بھی مدد کیا کروں گا، تو کبھی بھی جتایا نہیں کروں گا، کبھی بھی لوگوں کے سامنے اس کو رسوا نہیں کیا کروں گا، کبھی بھی لوگوں کے سامنے اس کو بتایا نہیں کروں گا۔ اس دن سے اس نے سچی توبہ کی، اور اس دن سے وہ ایسے تقسیم کرتا تھا کہ لوگوں کی لائنیں، غریبوں کی لائنیں اس کے دروازے پر لگی رہتی تھیں، وہ ایسے دے دیا کرتا تھا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کرتا تھا۔ اس دن سے اس نے سچی توبہ کر لی۔ آج اس دنیا کا بھی یہی ماحول ہے، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، وہ سب سے پہلے اگر مدد کرتا ہے نا تو بس کیمرے پہ اس کی پکچر پہلے آ جاتی ہے، کیمرے پہ اس کی ویڈیو پہلے آ جاتی ہے۔ جس کو دے رہا ہے نا اس کی تو ضرورت ہے، اگر کوئی غریب انسان ہے اسے کوئی مالدار دے رہا ہے اور اسے ویڈیو میں ریکارڈ بھی کر رہا ہے تو غریب انسان منع اس لیے بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ منع کر دے گا ہو سکتا ہے کہیں یہ نہ دے، تو اس ڈر سے بھی وہ لے لیتا ہے اور ویڈیو میں قید ہو جایا کرتا ہے۔ پھر لوگوں کے سامنے وہ رسوا ہوا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو جایا کرتا ہے، اپنے دل میں کڑتا ہے، اپنے دل میں روتا ہے۔
تو خدا کے واسطے ایسا نہ کریں کہ یہ دنیا کی شہرت دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ شہرت حاصل کریں گے تو دنیا میں ہی رہ جائے گی، اس کی نیکی کا آپ ثواب نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر نیکی کا ثواب حاصل کرنا ہے تو کسی کی ایسے مدد کر دو